نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان ڈائری کے 14th ڈے کا آغاز کرتے ہیں، اور آج میرے سامنے اپنی ڈائری میں لکھنے کے لیے قرآن حکیم کی ایک بہت ہی خوبصورت آیت موجود ہے، اور یہ آیت ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت شدید ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم اس سے پچھلی والی آیت کو پڑھیں یا سورہ ابراہیم کو سٹارٹ سے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کے جو اصل مخاطب ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، انہیں اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ میں اس خبردار کرنے کے ساتھ میں سبق ہمیں دے رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں بھی یہی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، کہ اگر کہ تمہارے رب نے جب تمہیں خبردار کر دیا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ کیا کرے گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ ناظرین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے صرف اس چیز پر کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو وہ ہماری تمام تر نعمتوں کو جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں وہ بڑھا کر ہمیں اور زیادہ دے گا۔ ناظرین کرام، شکر والی نظر، شکر والا دل، شکر والی آنکھ، یہی وہ چیز ہے کہ جس کا تقاضا اللہ رب العالمین ہم سے کرتے ہیں کہ جب ہم اس آنکھ سے وہ تمام تر نعمتیں دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو، ہمارے اندر ایسے احساسات پیدا ہوں کہ ہم شکر گزاری والا رویہ اختیار کریں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید بڑھا کر عطا کروں گا، اور ہر وہ چیز کہ جس کا شکر ہم اللہ تعالیٰ سے ادا کریں گے اللہ تعالیٰ وہی ہمیں بڑھا کر عطا کریں گے۔ یعنی کہ اگر میں صحت کا شکر ادا کروں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بہترین صحت سے نوازا، تو اللہ تعالیٰ میری صحت میں برکت ڈال دیں گے، مجھے اور اچھی صحت عطا کریں گے۔ اور اگر میں شکر ادا کروں کہ اب رزق کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بہترین رزق عطا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ میرے رزق کو بڑھا دیں گے اور میرے رزق میں مزید برکت ڈال دیں گے۔ اسی طریقے سے وہ تمام تر نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، کسی بھی نعمت کا اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہی نعمت ہمارے لیے اور بڑھا دیں گے۔ یہ سبق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے، حالانکہ اس کے مخاطب بنی اسرائیل ہیں، لیکن ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی ایسا کرو گے، اگر تم بھی ایسے انسان بنو گے تو پھر میں تمہیں اپنی تمام تر نعمتیں بڑھا کر عطا کروں گا۔ یعنی کہ ناظرین کرام، شکر گزار بندے کے لیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو کوئی ناشکری کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی انکار کرے گا، کفر کرے گا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے ساتھ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا رزق چھین لیتے ہیں اگر وہ ناشکری کرتا ہے۔ اور ناظرین کرام، ناشکری اصل میں ہے کیا؟ ناشکری یہ ہے کہ منعم کو بھول جانا، یعنی کہ جو آپ کو نعمتیں دیتا ہے، جو نعمتیں دینے والا ہے، اسی کو آپ بھول جائیں، جس نے آپ کو آنکھیں عطا کی دیکھنے کے لیے، جس نے آپ کو کان عطا کیے سننے کے لیے، جس نے آپ کو زبان عطا کی بولنے کے لیے، جس نے آپ کو ہاتھ عطا کیے، جس نے آپ کو پاؤں عطا کیے، جس نے آپ کو آپ کے جسم کے تمام تر اعضاء عطا کیے، اور اس کے بعد پھر آپ کو دنیاوی تمام تر آسائشوں سے، تمام تر نعمتوں سے نوازا، جس میں کھانا پینا ہر چیز شامل ہے، تمام تر آسائش ہے۔
جب وہ دینے والا ہے وہ منعم ہے اور اسی کی ذات سے ہم انکار کر دیں تو یہ ہوتی ہے ناشکری. اور ناشکری کیا ہے کہ جو دینے والا ہے پھر اسی کے خلاف بولنا شروع کر دیں, اسی کے خلاف باتیں بنانا شروع کر دیں, یہ ناشکری ہے. جبکہ شکر کیا ہے؟ شکر اصل میں یہ ہے کہ جو انسان جو آپ کو نعمتیں عطا کر رہا ہے تو پھر دل سے آپ اس کے احسان مند ہو, دل سے آپ اس کا شکر ادا کریں. یہ شکر گزاری ہے کہ آپ پھر اپنے تمام تر اعضاء سے اس دینے والے کا شکر ادا کریں کہ جو اس نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں تو پھر ان ہاتھوں کو استعمال بھی اسی کے کاموں میں کریں. اگر اس نے آپ کو بولنے کے لیے زبان دی ہے تو پھر اس زبان کو استعمال بھی اسی کا نام پھیلانے کے لیے کریں, اسی حق کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کریں. یہ ہوتا ہے شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے زبان دی ہے بولنے کے لیے, تو پھر میں اس زبان سے سب سے پہلے تیرا ہی نام لوں گا اور تیرا ہی کلمہ بلند کروں گا. یہ ہوتی ہے شکر گزاری. جبکہ ناظرین کرام اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, کہ میرے بندوں میں شکر گزار بہت ہی تھوڑے ہیں. اور یہ حقیقت ہے, اکثریت انسانوں کی ناشکری ہی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے انسانوں سے, یہ اللہ تعالیٰ کا گلہ ہے اپنے بندوں سے کہ اس نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں. ناظرین کرام اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں ارشاد فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, کہ وہ جس نے تمہیں کان عطا کیے سننے کے لیے اور آنکھیں عطا کی دیکھنے کے لیے اور تمہیں دل عطا کیے لیکن تم بہت کم شکر گزار ہوتے ہو. اور ناظرین کرام ہم واقعی ناشکر ہیں اللہ تعالیٰ کے. اگر ہم دیکھیں نا اپنے آپ کو, اگر ہم وہ تمام تر نعمتیں, وہ تمام تر آسائشیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں عطا کی ہیں ان کو سائڈ بھی کر دیں اور صرف اپنے آپ کو, اپنی ذات کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں تو اپنی آنکھوں کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں. دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بصارت نہیں ہے, جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں, جو دیکھ نہیں سکتے. پھر آپ اپنے کانوں کو دیکھیں اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سننے کے لیے سماعت عطا کی ہے. دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس نعمت سے محروم ہیں. پھر آپ اپنی قوت گویائی کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولنے کی قوت عطا کی ہے, بولنے کی طاقت عطا کی ہے. اور دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس قوت سے محروم ہیں, جو بول نہیں سکتے. پھر آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سلامت دونوں ہاتھ عطا کیے ہیں. دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ نہیں دیے یا جن کے ایکسیڈنٹ میں تو کبھی کسی حادثے کی وجہ سے ہاتھ کاٹنے پڑ جاتے ہیں. اور آپ پورے ہاتھ کو تو سائڈ کریں, اگر اللہ تعالیٰ آپ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ کا ایک انگوٹھا بھی اگر وہ کٹ جائے تو آپ سوچیں کیا آپ ایک پانی کا گلاس بھی خود سے نہیں پکڑ سکتے, آپ ایک روٹی کا نوالا بھی اس ہاتھ سے بنا کر خود سے اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتے. اگر اللہ تعالیٰ آپ سے صرف ایک یہ انگوٹھا کسی حادثے کی وجہ سے چھین لے تو آپ سوچیں کہ آپ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں. تو پھر ہاتھ آپ کے پاس تو صحیح سلامت ہاتھ ہیں, ہم اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. آپ سوچیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں, کتنے ہی لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں, جو چل نہیں سکتے, جو ساری زندگی ویل چیئر کے اوپر گزار دیتے ہیں. اور اس تمام تر ظاہری اپنے اعضاء کے بعد اگر آپ اپنے اندرونی اعضاء کو دیکھیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صحت مند تمام تر اندرونی اعضاء عطا کیے ہیں. اگر آپ کا لیور کام کرنا چھوڑ دیں تو سوچیں آپ کے ساتھ کیا ہوگا. اگر آپ کا دل کام کرنا چھوڑ دے تو سوچیں آپ کے ساتھ کیا ہوگا. اگر آپ کی کڈنی ہی کام کرنا چھوڑ دے تو آپ سوچیں ہاسپٹلس کے اندر لائن لگی ہوئی ہوتی ہے ڈائلیسس کے مریضوں کی. آپ سوچیں اور شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت مند زندگی, صحت مند اعضاء اندرونی اور بیرونی تمام تر عطا کیے ہیں. تو پھر وہ دنیا کی تمام تر نعمتیں تو سائڈ ہو جاتی ہیں کہ ان پر تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بعد میں ادا کریں گے. آپ پہلے اپنی ذات کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, ان تمام نعمتوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سالم پیدا کیا. یہ ہے شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ ملک میں کہ هُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, کہ وہ جس نے تمہیں
سماعت عطا کی، سننے کے لیے کان دیے، کہ جس نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، اور جس نے تمہارے دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، لیکن تم پھر بھی بہت کم شکر ادا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا۔ یہ ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کو عبد الشکور کہا جاتا ہے، اور کیوں کہا جاتا ہے انہیں عبد الشکور؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے ہر حال میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے صرف ایک کلمہ ادا ہوتا تھا، اور وہ تھا الحمدللہ۔ جب وہ اٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے الحمدللہ، جب وہ بیٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے الحمدللہ، جب وہ چلتے تھے تو وہ کہتے تھے الحمدللہ، جب وہ کھانا کھاتے تھے تو وہ کہتے تھے الحمدللہ، جب وہ پانی پیتے تھے تو وہ کہتے تھے الحمدللہ۔ اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم دن بھر میں اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم دن بھر میں کتنی بار آئینہ دیکھتے ہیں، کتنی بار خود کو دیکھتے ہیں، اور ہم کتنی بار اپنے آپ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے تمام تر میرے اعضاء صحیح سالم عطا کیے۔ اور پھر دنیاوی نعمتیں تو الگ، کہ اس نے ہمیں کھانے کے لیے بہترین نوازا، اس نے ہمیں پینے کے لیے بہترین نوازا۔ ناظرین کرام، میں نے ایک سوشل میڈیا پر کچھ دن پہلے ایک پوسٹ پڑھی تھی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اتنی پیاری پوسٹ تھی وہ کہ اس میں کسی نے لکھا کہ اگر قارون کو یہ بتا دیا جائے کہ تمہارے جو خزانے تھے اور تمہارے جو خزانوں کی چابیاں تھیں، اس کے بدلے آج کے دور میں آج کے لوگوں کے پاس جو ATM کارڈ موجود ہے وہ اس سے کہیں زیادہ مفید ہے جو تمہارے خزانوں کی چابیاں تھیں۔ یعنی کہ قارون کے جو خزانے تھے، انہیں تو خزانوں کی جو چابیاں تھیں انہیں تو بہت زیادہ لوگ اٹھا کر پھرتے تھے، وہ اتنی بھاری چابیاں ہوتی تھیں، اور آج ایک چھوٹے سے ATM کارڈ سے آپ کتنے سارے کام کر لیتے ہیں۔ اور کسریٰ کو اگر بتا دیا جائے کہ تمہارا جو تخت تھا اس سے کہیں زیادہ آرام دہ آج کے دور میں ہمارے ڈرائنگ رومز کے اندر موجود صوفے ہوتے ہیں، تو سوچو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ اور اگر قیصر روم کو یہ بتا دیا جائے کہ جو تمہارے غلام جو تمہارے پیچھے پنکھے جھلتے تھے تمہیں ہوا دینے کے لیے اور تمہیں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، تو آج کے دور میں جو ہمارے گھروں میں AC لگے ہوئے ہیں ان کی ٹھنڈک اور تمہارے غلاموں کے پنکھوں کی ٹھنڈک تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو سوچے قیصر روم کے دل پر کیا گزرے گی۔ اور اگر ہرکل کو یہ بتا دیا جائے کہ جس سراہی میں وہ پانی پیا کرتا تھا، ہرکل ایک مخصوص سراہی میں پانی پیا کرتا تھا، وہ مخصوص سراہی ایسی ہوتی تھی کہ وہ خاص طور پر اس کے لیے پینے کے پانی کو ٹھنڈا کرتی تھی، تو اگر ہرکل کو آج یہ بتا دیا جائے کہ آج کے دور میں فریج اور ڈسپینسر جو ہمارے گھروں میں لگے ہیں وہ ہمیں اس سے بہترین ٹھنڈا پانی دیتے ہیں جو تمہاری سراہی تھی، تو سوچے ہرکل کے دل پر کیا گزرے گی۔ اور اگر آج آپ کی گاڑیاں جو بہت اسپیڈ میں روڈ کے اوپر چلتی ہیں، اگر وہ ہلاکو خان کے سامنے سے گزار دی جائیں تو سوچو اس کے دل پر کیا گزرے گی کہ وہ گاڑیاں، ہماری آج کی گاڑیاں اس کے گھوڑوں سے بھی زیادہ تیز ہیں۔ اور جو لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر مہینوں سفر کرنے کے بعد حج پر جاتے تھے، آج ہم دیکھیں، آج ہم چند گھنٹوں کا سفر کرنے کے بعد مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی آج جو راحتیں ہمیں ملی ہیں، آج جو آسائشیں ہمیں ملی ہیں، آج جو آسانیاں ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، وہ اس دور کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھی۔ تو سوچیں آج ہم بادشاہوں سے بھی بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جتنی آسانیاں ہمیں ملی ہیں آج کے دور میں، جتنی آسائشیں ہمیں ملی ہیں آج کے دور میں، جتنی راحتیں ہمیں ملی ہیں آج کے دور میں، آج ہم اتنی ہی ناشکری اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، اتنا ہی ہم ناشکرے بنے ہوئے ہیں، اور بس ہمیں ہمارے شکوے اور ہماری شکایتیں ختم نہیں ہوتی کہ میرے پاس تو یہ نہیں ہے اور میرے پاس تو وہ نہیں ہے اور اس کے پاس تو یہ ہے اور اس کے پاس تو وہ بھی ہے۔ جبکہ ہم اس حدیث کو بھولے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو پھر تم اپنے سے اوپر والے، جو تم سے اوپر درجے کے لوگ ہیں، جو ان کو نہ دیکھو بلکہ اپنے سے کم تر والے درجے والے لوگوں کو دیکھو، تو تم اللہ کا شکر ادا کر سکو گے۔ یعنی اگر تم اپنے سے کم تر درجے والے لوگوں کو دیکھو گے تو پھر تم یہ سوچو گے کہ میرے پاس تو اتنا کچھ ہے، اس کے پاس تو وہ بھی نہیں، تو پھر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور ناظرین کرام، شکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال بھی کریں گے قیامت والے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنوا کر
اپنے بندے سے سوال کرے گا کہ فلاں بتا، کیا میں نے تجھے دنیا میں فلاں نعمت اور فلاں نعمت اور فلاں نعمت نہیں دی تھی؟ تو وہ بندہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو بتا اس سب میں اب میرا شکر کہاں ہے؟ تو سوچئے کہ شکر کرنے کا کتنا بڑا مقام ہے، شکر کرنے والے بندے کا کتنا بڑا مقام ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کھا کر شکر ادا کرتا ہے اللہ کا، اس کا درجہ اس شخص کے برابر ہے کہ جو روزے میں صبر کرتا ہے۔ یعنی آپ کھا کر بھی اگر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو آپ کو روزے دار کے صبر جتنا اجر اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ یہ ہے شکر۔ تو ناظرین کرام، اس شکر کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس شکر کو اچھے مفہوم کے ساتھ سمجھیں کہ شکر اصل میں ہے کیا، اور اپنے آپ کو دیکھیں اپنے ضمیر کے آئینے میں کہ ہم اپنی تمام تر نعمتوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ اور اللہ تعالیٰ آیت کے دوسرے حصے میں فرما رہے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، اگر تم نے انکار کیا، اگر تم نے کفر کیا، یعنی کہ شکر کے بعد اللہ تعالیٰ کفر کی بات کر رہے ہیں کہ یا تو تم نے شکر کیا اور یا تم نے کفر کیا۔ یہ دو چیزیں ہیں، ناشکری بیچ میں آپ اس میں سے نکال دیں کہ ایک تو یا تو آپ شکر کر رہے ہیں یا تو آپ ناشکری کر رہے ہیں، اس کو آپ نکال دیں۔ آپ یہ سوچیں یا تو آپ نے شکر کیا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یا تو آپ نے کفر کیا وَلَئِن كَفَرْتُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفر کیا، اگر تم نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت شدید ہے۔ اور ناظرین کرام، یہاں یہ بات بہت زیادہ نوٹ کرنے کی ہے کہ شکر کرنے والے سے تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مخاطب ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، بڑھا کر عطا کروں گا۔ لیکن کفر کرنے والے سے اور انکار کرنے والے سے تو اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا، تم نے انکار کیا، تم نے ناشکری کی، تو بس آگے سے یہ فرمایا ہے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ یقیناً پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ آگے سے یہ نہیں کہا کہ پھر میں تمہیں عذاب دوں گا، یعنی مخاطب ہی نہیں کیا کفر کرنے والے کو، شکر کرنے والے کو تو مخاطب بھی کیا کہ میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، کفر کرنے والے کو تو مخاطب بھی نہیں کیا۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے سخت یہاں لہجہ اختیار کیا کہ ان عذابی لشدید، تو پھر یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے اور میرا عذاب بہت شدید ہے۔ تو یہ ناظرین کرام آج کی آیت تھی 14th ڈے کی، جو ہم نے اپنی ڈائری میں لکھی اور جو ہم اپنی ڈائری میں لکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں اپنی رمضان ڈائری کے 14th ڈے کا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل کر لے، جیسے نوح علیہ السلام تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عبد الشکور کہا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عبد الشکور میں شمار کر لے، یعنی کہ شکر کرنے والے بندوں میں ہمیں شمار کر لے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔